بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر زازی خان، آج ایک نئے بلاگ کے ساتھ۔ گزشتہ قسط میں جن 3 کتابوں سے آپ کو متعارف کروایا تھا ان میں سر فہرست صدر اوباما کی کتاب اے پرومسڈ لینڈ شامل تھی۔ صدر اوباما نے چونکہ 8 سال یعنی 2 مرتبہ انہوں نے ان کے دورانیہ رہے وائٹ ہاؤس میں 2008 سے 2016 کے اختتام تک۔ اب یہ جو یادداشتیں ہیں یعنی یہ کتاب جو ہے یہ تقریباً ان کے جو پہلا دورانیہ رہا 2008 سے 2012 تک جو وقت رہا، یہ ان یادداشتوں پر مشتمل ہے۔ یہ وہ میموائرز ہیں اور 2012 سے لے کر 16 تک جو یادداشتیں ہوں گی، جو ان کی میموریز ہوں گی، جو ان کا وہاں پر وقت گزرا ہے، جو ان میں حالات و واقعات گزرے، ان پر ابھی ایک مزید کتاب کا آنا باقی ہے۔ تو یہ 2 اقساط پر مشتمل کتاب ہوگی۔ اب اس کتاب کی خاصی ضخامت ہے، یعنی کہ خاصی موٹی کتاب ہے، اس کے 768 صفحات ہیں۔ کتاب کے پبلشر ہیں وہ کراؤن کمپنی ہے، خاصی جانی مانی کمپنی ہے، اور اس کتاب کی بنیادی جو ابتدائی طور پر 3 ملین یعنی 30 لاکھ کے قریب جو کاپیز ہوں گی وہ اس کی شائع کی جائیں گی۔ 25 کے قریب جو زبانیں ہیں ان میں یہ کتاب شائع کی جائے گی۔ اور یہ دیکھیے کہ اس کتاب کی جو اس کا کانٹریکٹ کیا گیا وہ $65 ملین یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز میں اس کا کانٹریکٹ کیا گیا، کہ جن میں یہ کتاب جو ہے اتنی ادائیگی اوباما کو کی جائے گی۔ تو یہ انتہائی مہنگا کانٹریکٹ ہے، اور یقیناً اس بات کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے کہ اس کتاب کی بہت زیادہ طلب ہوگی۔ اور مجھے تو خیر اس بات کا یہاں اندازہ ہوا کیونکہ یہ کتاب مجھے لائبریری جانے سے ملی، تو خاصی اس کے لیے ایک لمبی اس کے لیے کیو تھی۔ اب یہ پہلی کتاب ان کی نہیں، اس سے پہلے بھی ان کی 2 مزید کتابیں آ چکی ہیں صدر اوباما کی۔ پہلی ان کی 1995 میں آئی کہ جب وہ ایک عام وکیل کے طور پر جانے جاتے تھے اپنی ریاست میں، اور اس کے بعد پھر وہ جب سینیٹر بنے تو اس وقت بھی ان کی کتاب آئی۔ جب وہ وکیل تھے تو ان کی کتاب آئی ڈریمز فرام مائی فادر، اور جب وہ سینیٹر تھے تو اس وقت ایک کتاب آئی اوڈیسٹی فار ہوپ۔ تو یہ 2 کتابیں آئیں۔ اب یہ اندازہ لگائی کہ جب ان کی پہلی کتاب آئی ڈریمز فرام مائی فادر، اس وقت اس کا کانٹریکٹ ہوا تھا صرف $40,000 میں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کوئی شخص جب صدر جیسے اہم منصب ہو، وہ پھر امریکن صدر رہا ہو اور اپنی نوعیت میں وہ منفرد رہا ہو چونکہ وہ سیاہ فام صدر رہا، تو اس کا جو صدر کے منصب سے الگ ہونے کے بعد اس کی جو قدر و قیمت ہے وہ کس قدر بڑھ جاتی ہے، یعنی لوگ اسے پڑھنا چاہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اس کے جو خیالات رہے، اس کا جو صدارتی اس کی مدت رہی، اس میں جو اس کے ساتھ بیتی رہی، اس میں لوگ دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو اسی لیے $65 ملین یعنی 6 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کا یہ کانٹریکٹ ہوا۔ اب خاصی طویل کتاب ہے، کسی 1 یا 2-4 نشست میں اس میں جو اہم واقعات ہیں ان پر بات ہونا مشکل ہوگی، تو کوشش کریں گے کہ ڈیلی بیسس پر جتنا میں پڑھ سکوں وہ پھر آپ کے ساتھ اس میں شیئر کرتا جاؤں۔ اس میں کچھ چند اہم باتیں ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ اپنے تبصرے کے ساتھ وہ پیش کروں۔ مثال کے طور پر یہ کتاب کا جو اہم چیپٹر وہ اس بات ان کی الیکشن جو کمپین ہے صدارتی مہم کے لیے، وہ جب شروع ہوتی ہے تو وہ پھر مختلف ریاستوں میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ افراد سے ملتے ہیں، ان کا جو بود و باش، رہن سہن، ان کی جو سوچ ہے، وہاں پر مختلف نسلی جو گروہ ہیں، مذہبی گروہ ہیں، وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو اس میں ان کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وہ ایک مہم کے لیے گئے تو ایک علاقہ جو واٹر لو کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ واٹر لو خاصا تاریخ کی کتب میں ذکر بھی ہوتا ہے۔ اب واٹر لو کے مقام پر جب جاتے ہیں تو یہ لفظ جو ہے اس کا تلفظ یہ بھی انہیں سکھایا جاتا ہے، اور جو ان کا مینیجر ہوتا ہے، کمپین مینیجر جو ان کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ بار بار اس بات کی پریکٹس کرواتا ہے کہ آپ نے اس لفظ کی جو ادائیگی ہے وہ اپنی اچھی طرح کرنی ہے۔ اب یہ اگرچہ یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ میرے سمجھنے کے لیے اس لیے اہم بات رہی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جب انہوں نے حلف لیا وزارت عظمیٰ کا، تو ان سے خاتم النبیین کا جو ایک تلفظ تھا اس میں ادائیگی میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اسی طرح دیگر بھی جو کچھ الفاظ تھے، اور پھر اس کے بعد آپ نے روحانیات کا لفظ، روحانیات، کچھ اس قسم کی ان سے غلطیاں ہوتی رہیں، چونکہ وہ فی البلدی جو ہیں وہ اپنی تقریر پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ کوئی بھی ریاست کا سربراہ ہو یا کوئی اہم ریاستی شخصیت ہو، تو ان کی جو ٹریننگ ہو یا ان کی جو زبان کی سخن کی مشق ہو، وہ ان کے ساتھ ضرور کروانی چاہیے، تاکہ وہ ان کے لیے خجالت کا یا شرمندگی کا باعث نہ بنے، اور وہ اپنی تقریر جو ہے وہ اپنے نکات سے، اپنے الفاظ سے ایک مرتبہ وہ انہیں پڑھ لیں،
تاکہ وہ پھر اس میں اس قسم کی غلطیاں نہ کریں کہ لوگ جو اس کا مقصد ہو، جو بات کرنے کا مقصد ہو وہ فوت ہو جائے، اور لوگ پھر اسی چھوٹی غلطیوں کو، یا سیاسی مخالفین انہیں غلطیوں کو لے کر پھر ان کا مذاق اڑائیں۔ تو یہ رہی ایک چھوٹی سی بات۔ اب جو کیونکہ الیکشن کمپین تھی، اب یہ بات جاننا لازمی ہے کہ صدر اوباما اقتدار میں آنے سے پہلے ان کی سوچ کیا تھی، وہ کس قسم کے وعدے اپنے جو کانسٹیٹوئنٹ سے، اپنے ووٹر سے کر رہے تھے، وہ کس قسم کا ایجنڈا وہ اقتدار میں آنے سے پہلے وہ یقین دہانی کروا رہے تھے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد وہ کون کون سے چیلنجز جو ہیں امریکہ کو جو اس وقت درپیش ہیں، یا امریکی عوام کو، وہ ان سے نمٹیں گے۔ تو یہ بات سمجھنا لازمی ہے کہ کیا وہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ ان پر پورا اترے، اور وہ جو وعدے تھے کیا وہ ایک انقلابی شخص کے تھے، چونکہ یہ ان سے منسوخ کیا جاتا ہے کہ وہ چینج کا نعرہ لے کر آئے تھے، تو کیا وہ چینج کے نعرے کے ساتھ وہ ان کا ایجنڈا وہ الائن کرتا تھا، یا وہ فقط وہ ایک عام دوسرے جو امریکی صدر کی طرح ثابت ہوئے؟ تو اس میں جو چند نکات ہیں وہ آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ مثلا جب ان کی جو لووا جو اسٹیٹ ہے وہاں سے انہوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کیا 2007 میں، اور 2008 میں یہ انتخابات ہونے تھے۔ تو اس میں جب جب بہت سارے جو کینڈیڈیٹس ہیں، یہ یاد رکھیے کہ ان کا جو امریکی صدر کا جو انتخاب ہوتا ہے اس کے لیے پہلے پارٹیز اپنے جو امیدوار ہوتے ہیں انہیں نامینیٹ کرتے ہیں، پھر اس میں پرائمریز کا اور اس میں پھر ڈیلیگیٹس کا ایک طریقے انتخاب ہے، یعنی کہ جو پارٹی کے جو ہارڈ کور ممبرز ہوں گے وہ اپنے امیدوار کو منتخب کریں گے، اس کے بعد جب وہ فائنل ہو جائے گا تو پھر اسے صدارتی جو مارکا ہوگا اس کے لیے اسے میدان میں اتارا جائے گا۔ تو اب یہ جو پہلی اسٹیٹ تھی جس میں پہلی اسٹیٹ تھی کہ جس میں جو ڈیموکریٹ، چونکہ یہ ڈیموکریٹ پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو ڈیموکریٹ پارٹی نے بہت سارے اپنے امیدوار جو ہیں وہ پہلی اسٹیج پر اتارے تھے، جن میں ہلری کلنٹن بھی شامل تھی جو معروف نام ہے، اور اس میں اوباما بھی تھے۔ تو کسی ایسی ہی ایک جو بحث مباحثے میں ان سے ایک سوال ہوا کہ اگر اسامہ بن لادن پاکستان میں ہوئے تو پھر اور اوباما اگر صدر منتخب ہوئے تو پھر وہ ان کا ایکشن کیا ہوگا، چونکہ اس وقت تک ایک سینٹ میں امریکن جو سینٹ تھی اس میں یہ اس بات پر کنسنسس تھا، ایک مکمل طور پر اتفاق رائے تھا ریپبلکنس میں بھی اور ڈیموکریٹس میں بھی، کہ پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ نان پارٹیزن ہوں گے، یعنی کہ وہ مشترکہ طور پر ہوں گے، اس پر کوئی بھی پارٹی جو ہوگی وہ سیاست نہیں کرے گی، پاکستان کے ساتھ تعلقات کا خصوصی یہ ایک معاملہ تھا۔ تو اوباما کو اس وقت کہنا تھا کہ جب میں اگر صدر بن گیا تو اگر مجھے امریکی فوج یا انٹیلیجنس نے اگر یہ اطلاع دی کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں ہے تو میں اس بات سے گریز نہیں کروں گا کہ میں وہاں پر آپریشن نہ کروں، یعنی وہ اس وقت سے ہی اوباما کا یہ ذہن اس بات پر کلیئر تھا، کیونکہ یہ بات زبان زد عام تھی اس وقت بھی امریکن انٹیلیجنس میں اور امریکی جو اسٹیبلشمنٹ میں، کہ پاکستان کی جو گیم ہے وہ امریکہ کے ساتھ وہ کچھ ٹھیک نہیں، وہ رائے راست پر نہیں بلکہ ایک ڈوئل گیم چل رہی ہے، یہ اگرچہ بہت ساری کتابوں میں بھی آ چکا ہے، لیکن اوباما اس وقت بھی یعنی 2007 میں بھی اس بات پر کلیئر تھے کہ اگر اسامہ بن لادن کا سراغ اگر پاکستان میں پایا جاتا تو وہ پھر امریکی فوج کا وہاں پر لشکر کشی کریں گے، یا جو اپنا آپریشن ہوگا وہ ضرور کریں گے۔ تو یہ ایک بات کلیئر کرنا لازمی تھی۔ اب اس میں دوسری جو بات تھی وہ کہ عراق پر حملے کی جو مخالفت تھی، صدر اوباما نے عراق پر حملے کی مخالفت کی، کیوں کی؟ اب یہ وجہ سن لیجیے۔ بہت سارے جو ضمیر رکھنے والے افراد تھے، جو امریکی دانشور تھے، یا جو سول ایکٹیوسٹ تھے، جو سول آبادی تھی، یہ جو ایسے افراد تھے کہ جو امریکہ کے اس کردار کے مخالف ہیں کہ امریکہ کسی کی سرزمین پر جا کر بلا وجہ بمباری کرے، حملہ کرے، قبضہ کرے، تو وہ اس بات کے مخالف تھے کہ امریکن جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جو فوج کے ادارے تھے، انٹیلیجنس تھی، جنہوں نے اپنی عوام سے جھوٹ بولا بش کی قیادت نے کہ صدام کے پاس وہ ہتھیار موجود ہیں کہ جن سے وہ لامتناہی تباہی پھیلا سکتے ہیں، اگرچہ اگر وہ ہوتے بھی تو وہ ان کا اپنا اختیار تھا، کیونکہ اگر ان کے دشمنوں کے پاس ہو سکتے ہیں تو صدام کے پاس کیوں نہیں، لیکن یہ بحث یہاں پر نہیں۔ اب امریکہ نے یہ بہانہ بنایا اور اس نے پھر عراق پر حملہ کر دیا، جو اس کے لیے خاصا ایک تباہ کن ثابت بھی ہوا، اس کی مخالفت بھی ہوئی، اور عراق کا اس کے نتیجے میں بہت زیادہ جانی مالی نقصان ہوا۔ اب جو ضمیر رکھنے والے جو سیاسی افراد تھے جنہوں نے اس بات کی مخالفت کی، انہوں نے مخالفت اس وجہ سے کی کہ عراق پر حملہ بلا کسی اشتعال کے
بلا کسی وجہ کے قانونی جواز کے کیا گیا. یعنی صدام حسین کی جانب سے نہ تو القاعدہ صدام حسین کے ماتحت تھی، نہ وہ اس میں صدام حسین کی گورنمنٹ انوالو تھی، کچھ بھی نہیں تھا 9/11 کے واقعات میں ان کی انوالومنٹ. اس کے باوجود عراق پر حملہ کیا گیا تو لوگوں نے اس وجہ سے مخالفت کی. لیکن اوباما کی جو مخالفت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ عراق پر حملے کی وجہ سے جو امریکہ کی جو کاوشیں تھیں یا کوششیں تھیں القاعدہ کو ختم کرنے کی، وہ اس سے متاثر ہو رہی تھی. تو یہ ایک بڑی وجہ تھی اوباما کی مخالفت کی. یعنی کہ مخالفت کی یہ وجہ نہیں تھی کہ عراق پر بلا وجہ غیر قانونی طور پر حملہ کیا گیا. تو یہ بھی بات آپ یاد رکھیے کہ کس قدر ان کا ضمیر جو تھا وہ اس بات سے مطمئن تھا. اب جو اس میں تیسری بات تھی وہ یہ تھی کہ لوا اسٹیٹ میں جب ان کی جو انتخابی مہم بنیادی اسٹیج پر چل رہی تھی تو اس وقت وہاں پر بہت ساری جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز یعنی این جی اوز تھی جو ان کی سپورٹ میں چل پڑی تھی. تو انہی میں سے ایک جو این جی او تھی جس کا یہاں پر نام بھی ہے لوونس فار سینسیبل پیٹریوٹزم پریورٹیز سینسیبل پریورٹیز. تو یہ ایک این جی او تھی کہ جس نے اوباما کو اس بات پر اوباما کو اپنی حمایت کی کوشش کی کہ وہ اوباما کی حمایت اس شرط پر کریں گے مشروط طور پر کہ اگر اوباما اس بات کی یقین دہانی کروائیں کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد جو پینٹاگن کا بجٹ ہے دفاعی بجٹ وہ سے کم کریں گے. تو یاد رکھیے کہ یہ بھی اقتدار میں آنے سے پہلے کی بات ہے. اوباما نے اسی وقت اس بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اس بات کی توثیق نہیں کر سکتا کہ میں اقتدار میں آ کر پینٹاگن کا بجٹ کم کروں گا، چونکہ امریکہ اس وقت حالت جنگ میں ہے. تو وہ پھر جو این جی او کی جو مالی امداد تھی وہ لینے سے اس نے انکار کر لیا تھا صدر اوباما نے. تو ایسے ہی جب پاکستان میں بھی اس بات کی جاتی ہے کہ پاکستان بھی حالت جنگ میں ہے یا اسے خصوصی طور پر ایک اسٹینڈ آف کی پوزیشن ہے اس کی ہندوستان کے ساتھ، تو پاکستان کو اپنے بجٹ پر جو ہے وہ کٹ نہیں لگا سکتا دفاعی بجٹ پر، وہ بجٹ جو کمبیٹ کے لیے استعمال ہونا ہے. تو ہمارا ایک طبقہ جو ہے وہ اس بات پر نالان نظر آتا ہے، وہ بہت تنقید بھی کرتا ہے اور بلا وجہ اس کی تنقید ہوتی ہے کہ وہ بجٹ بھی کم ہو کہ جو ان مقاصد کے دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. خیر یہ قابل بحث بات ہے، لیکن اوباما جو تھے وہ اس بات پر کلیئر تھے کہ پینٹاگن کا بجٹ کم نہیں کیا جا سکتا کہ جب تک ملکی سالمیت جو ہے وہ اس کا اسے سکیور نہ کر لیا جائے. اب اس میں جو آخری بات وہ بات یہ تھی کہ اوباما جب اپنے جو انتخابی مہم کے لیے مختلف علاقوں میں گئے تو وہاں پر انہیں جو سیاہ فام امریکی تھے وہ انہیں ملے. انہوں نے کہا کہ ڈیموکریٹس کا اس بات پر ووٹ وہاں پر لیتے ہیں کہ جو سفید فام جو نسل افراد ہیں یعنی کہ جو امریکی گورے ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں ریپبلکنس کو. ریپبلکنس کا سٹانس بڑا کلیئر ہوتا ہے سفید فام اور سیاہ فام کو لے کر کہ وہ جو سفید فام ہیں ان کی جو حساسیت ہے اسے ایکسپلائٹ کرتے ہیں، وہ نسلی بنیادوں پر ووٹ لیتے ہیں. جیسے آپ نے ٹرمپ کا دور دیکھا کہ ٹرمپ جو تھا وہ ایک متعصب شخص تھا اور وہ ریپبلکن کا صدر تھا. جو ڈیموکریٹس ہیں وہ سیاہ فام اور امیگرینٹس اور دیگر جو ایشیائی جو افراد ہیں وہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں اور وہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہیں. اب سیاہ فام افراد کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ ڈیموکریٹ جو پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی یہ ہمارے ووٹ لیتے ہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ، یعنی ووٹ لے کر چونکہ ہمارے پاس سیاہ فام افراد کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں، دو پارٹی سسٹم ہے یہاں پر، یا تو ہمیں ریپبلکن کو ووٹ دینا ہوگا ڈیموکریٹس کو. ڈیموکریٹس ہمارے ووٹ کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتی ہے، یعنی ہر حال میں اسے معلوم ہے کہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں، اس کے بعد ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. تو اوباما کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ اب یہی بات آپ مودی کے ہندوستان میں دیکھ لیجئے کہ کانگریس جو پارٹی تھی وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ووٹ لیتی رہی، وہ اسی بات پر مسلمانوں کو ڈراتی رہی کہ اگر اس نے کانگریس کو ووٹ نہ دیا تو اس کا جو متبادل ہوگا کانگریس کا وہ متشدد مذہبی پرست جو ہندوتوا کے حامی جو عناصر ہیں بی جے پی کی شکل میں یا دوسری جو علاقائی تنظیمیں ہیں وہ اس شکل میں ان کے سامنے ہوں گی اور پھر مسلمانوں کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. تو یہ جو ایک فیئر فیکٹر ہے کہ جس بات پر کسی بھی اقلیت کو آپ اسے کسی کونے سے لگا دیں اور انہیں اس بات کے ڈراوے میں رکھیں کہ اگر ووٹ انہیں نہ ملے دوسری جو پارٹی ہے وہ بد نہیں بلکہ بدتر ایک آپشن کے لیے استعمال ہوگا. تو یہ اوباما کو بھی اس بات کا سامنا کرنا پڑا امریکہ میں.
خیر اوباما نے پھر اس بات پر زیادہ وہ کوشش نہیں کی کہ وہ اپنا جو ریشل کارڈ ہے یا جو نسل پرستی کا کارڈ وہ زیادہ استعمال کریں، کیونکہ انہیں اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر انہوں نے یہ زیادہ کیا تو پھر جو سفید فام جو افراد ہیں، جو شہری ہیں وہاں پہ امریکہ میں، وہ پھر اپنی حمایت پیچھے کر لیں گے۔ تو وہ اس لیے اوباما نے اس کارڈ کو زیادہ استعمال نہیں کیا اور بڑے محتاط انداز سے وہ اپنی انتخابی مہم کو لے کر چلتے رہے۔ اب اس سلسلے میں مزید کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ بہت شکریہ۔